یعنی یہاں پر خطاب ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گنہگاروں سے کیا ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ اے وہ بندوں کے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. اللہ اکبر، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. میرا رب یہ فرما رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کبھی بھی میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. اس لیے کہ مایوسی جو ہے یہ شیطان کا طرز عمل ہے، شیطان کا طرز عمل ہے. اور تم تو آدم کی اولاد ہو، تمہارے باپ کا یہ طرز عمل نہیں ہے. آدم علیہ السلام سے بھی بھول ہوئی تھی، لیکن جناب آدم علیہ السلام نے اللہ کے حضور توبہ کی تھی، اللہ سے اس کی رحمت کو مانگا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ زاری کی تھی، اور فرمایا کہ چونکہ تم آدم کی اولاد ہو تو اپنے باپ کا طرز عمل اختیار کرو. اور پھر دیکھو پھر ہمارا کرم ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، ہماری رحمت آئی تھی کہ نہیں آئی تھی. اگر تمہارے باپ پر ہماری رحمت آئی تھی تو ہماری رحمت آج بھی اسی طرح ہے. نہ ہمیں کبھی زوال آ سکتا ہے، نہ ہماری کسی صفت کو زوال آ سکتا ہے. ہماری صفت بھی اسی طرح معطر ہے، منور ہے، اور اسی طرح اجلی اجلی ہے. میرے معزز اور محترم سامعین کرام، حضرت ابن قیم رحمہ اللہ بہت بڑے فقیہ ہیں. وہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، یعنی خود انہوں نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا. اللہ اکبر. انہوں نے دیکھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ جا رہا تھا تو ایک منظر میں نے یہ دیکھا کہ ایک ماں تھی، اپنے کسی بات پر وہ اپنے بیٹے سے ناراض تھی، تو اس ناراضگی کے عالم میں اس کو برا بلا کہہ رہی تھی. اس کو گھر سے اس نے نکالا، دروازہ بند کر دیا، بچہ رو رہا ہے اور وہ روتے روتے وہ جا رہا ہے. تو میں کھڑا ہو گیا، اس منظر کو دیکھ رہا ہوں. لفظ میں نے چونکہ سنے کہ وہ کہہ رہی ہے نکل جا، دفع ہو جا، یہ گھر کے دروازے تیرے لیے بند ہو گئے ہیں. کوئی ایسی خطا اس نے کی ہوگی. دروازہ بند کر لیا اس نے. کہتے ہیں میں ایک جگہ پر کھڑا ہو کے اب دیکھ رہا ہوں. اب وہ بچہ اس کا روتے ہوئے وہ اس نے قدم کچھ بڑھائے، لیکن ابھی وہ گلی کی نکر نہیں آئی تھی کہ وہ واپس پلٹ آیا. واپس پلٹ کر اس نے اپنے اس چوکھٹ پر اور گھر کی دہلیز پر اپنے آپ کو بٹھا دیا. اب میں پھر اس منظر کو دیکھ رہا ہوں. کچھ دیر گزری تو اس کی ماں نے دروازہ کھولا، کہا کہ تو پھر آ گیا ہے. اس نے روتے ہوئے کہا ماں میں کہاں جاؤں، تیرے جیسی شفقت مجھے بلا کہیں سے مل سکتی ہے، تیرے جیسی محبت بلا مجھے کوئی دے سکتا ہے. بس یہ دو جملے اس کی ماں نے جب سنے نا تو وہ سارا غصہ ختم ہو گیا. اس کو اٹھایا، اس کو سینے سے لگایا اور گھر کے اندر لے گئی. حضرت ابن قیم کہتے ہیں کہ میری چیخیں نکل گئی. کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اے رب تو واقعی بڑا رحمان ہے، تو بڑا رحیم ہے. وہ حدیث مبارکہ ان کے ذہن میں آئی کہ حضور فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب رحمت بنائی نا تو اس کے 100 حصے بنائے. رحمت کے کتنے حصے بنائے؟ 100 حصے بنائے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف ایک حصہ اس دنیا میں بھیجا ہے. ایک حصہ جتنی مخلوقات ہیں ان میں تقسیم کیا ہے. یہ جو ماں بیٹے کی محبت ہے، بیٹی ماں کی محبت ہے، بھائی بھائی کی محبت ہے، بہن بھائی کی محبت ہے، بیوی کی اپنے شوہر سے محبت ہے، جتنی محبتیں ہیں یہ ایک حصہ ہے. اسی ایک حصے کا یہ جلوہ ہے جس کی ہم مثالیں دیتے ہیں جی. اور 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہوئے. اللہ اکبر کبیرہ. صرف ایک حصہ ہے، ایک حصہ ہے کہ کوئی کسی کے لیے اپنی جان بھی دے دیتا ہے، اپنی گردن کو کٹوا دیتا ہے. یہ ایک حصہ ہے. تو ذرا خیال فرمائیے 99 حصے اس رحمان اور رحیم ذات کے پاس ہے. تو ابن قیم کہتے ہیں کہ میری چیخیں نکل گئیں اور میں نے کہا واہ میرے مولا، ایک وہ جو حصہ ہے اس کا یہ جلوہ دیکھ رہا ہوں، 99 حصے تو تیرے پاس ہیں. جب تیری بارگاہ میں تیرا کوئی بندہ بس اپنے کچھ بھی نہ کہے، فقط ندامت کے آنسو ہی بہا دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تیری رحمت اس کو سینے سے نہ لگائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ. اور حدیث مبارکہ ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، کل بنی آدم خطاؤن،
وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ آدم کی ساری اولاد ہی خطاوار ہے. دیکھیے نا، مجھ سمیت کوئی بھی ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم سے کوئی خطا نہیں ہوئی، گناہ نہیں ہوا. ہم بڑے خطا کار ہیں، گناہ ہوتے ہیں، انجانے میں بھی ہوتے ہیں، جان بوجھ کے بھی انسان خطا کر دیتا ہے. صرف انبیاء ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ خود ان کی حفاظت فرماتا ہے. تو باقی جتنے بھی ہیں، کوئی بڑے سے بڑا بزرگ ہو، بڑے سے بڑا ولی ہو، بڑے سے بڑا کتب اور ابدال ہو، ہر ایک کے لیے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، کہ ہر ایک سے خطا ہوتی ہے، اور آدم کی ساری اولاد جو ہے وہ خطا کرتی ہے. لیکن اگلے لفظ آپ سنیے کہ کتنے حسین یہ لفظ ہیں، یہ کیسی مرہم اللہ نے رکھی ہے. وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، فرمایا بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے. اللہ اکبر. بلا گنہگار جو ہے وہ بھی بہترین ہوتا ہے، لیکن یہاں لفظ ہے وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، کہ بہترین خطا وار وہ ہے جو توبہ کرتا ہے. کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نا ایسا بندہ بہت پسند ہے جو رجوع کرتا ہے، جو رجوع کرتا ہے، گناہوں کی دلدل سے نکلتا ہے. اللہ کی رحمت صرف اس کو سہارا ہی نہیں دیتی، بلکہ اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے، اپنی آغوش میں لے لیتی ہے. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جتنی مخلوق ہے نا، جتنی مخلوق ہے، یہ اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا کنبہ ہے. رسول اللہ فرما رہے ہیں، اور کریم آقا علیہ السلام کی زبان حق ترجمان سے جو نکلتا ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے. اس پر ذرا غور کیجئے کہ جتنی یہ مخلوق ہے اللہ کا کنبہ ہے. رات ایک جگہ پر میں بیٹھا ہوا تھا، ایک بھائی سے یہی بات ہو رہی تھی. میں نے کہا یار ہم چلیں، بڑی سادہ سی بات ہے، کوئی بڑا ہمارا کوئی دشمن ہو نا، جس سے بڑا دلی طور پر ہمارے اندر اچھے جذبات نہ ہو، وہ خود چل کے آ جائے نا اور ایسے آ کے ہاتھ جوڑ دے کہ یار معافی چاہتا ہوں، معاف کر دے. ایک لمحے میں وہ سارا جو غصہ ہے نا وہ نکل جاتا ہے کہ یار ان آگے ہاتھی جوڑ لیتے سن کی کرا جی. پھر اس میرے بھائی نے ایک واقعہ کہا جی، جو آپ نے قاری صاحب کا بالکل صحیح کہا ہے. انہوں نے ایک واقعہ سنایا، ایک بندہ کسی سے بڑا وہ رنجیدہ تھا، اس نے کوئی ایسا کام کیا، ایسی حرکت کی. کہتے ہیں وہ بندہ اس سے ملنے آیا تو اس کو دیکھ کر اس کے اندر وہی جذبات بڑھ گئے. کہنا کہ جی میں اس کا خود گواہ ہوں. وہی جذبات بڑھ کے یہ سارے معاملات ہوئے. تو اس نے اس کو کہا ذرا میری بات سنیں، سائڈ میں لے گیا. تو اس نے اس کو نا ایسے ہاتھ جوڑے اس کے آگے، یار مجھ سے واقعی یہ غلطی ہو گئی ہے، آپ مجھے معاف فرما دیں. اور اس سے کچھ ادھار لینے آیا تھا. اس بندے نے کہا کہ نہ صرف اس نے اس کو معاف کر دیا، بلکہ جو ادھار لینے آیا تھا نا اس کو پیسے دیے اور کہا کہ یہ ادھار نہیں ہے، یہ تو رکھ لے. یعنی اس قدر اس کے اندر وہ رحم کا ایک جذبہ پیدا ہوا، وہ شفقت کا جذبہ پیدا ہوا کہ ایک بندے کے سامنے بندہ جب ہاتھوں کو جوڑ دے اور ندامت کے کچھ آنسو بہا دے تو بڑے سے بڑا بھی وہ انتقام لینے والا بھی ہوتا ہے نا، اس کا دل پسج جاتا ہے، اس کے دل کے اندر رحمت پیدا ہوتی ہے اور وہ جذبات اس کے ابھرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو میرے معزز اور محترم سامعین کرام، یہ تو ہم بندے ہیں نا، وہ تو مالک ہے. وہ کون ہے؟ رحمان. وہ کون ہے؟ رحیم.